میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ پھر میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، یہ آخری کچھ ایام ہیں رمضان المبارک کے، اور اگلا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ انسان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ہر رمضان نصیب ہو اور خیر و عافیت سے اور ہیلتھ کے ساتھ نصیب ہو، لیکن یو نیور نو۔ اور کچھ آج 19واں روزہ ہے، انشاءاللہ کل 20 اور آخری عشرے میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں، اور آخری عشرے میں داخل جب آپ ہونے جا رہے ہیں تو یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ اپنے رحمت کا گزارا، اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی، دوسرا مغفرت کا عشرہ تھا، اور تیسرا جو ہے یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ دو تین باتیں جو رمضان کا کرکس ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں عطا کیا کہ میں اور آپ اپنی بخشش کروا لیں، جتنے بھی گناہ ہم نے پہلے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معاف فرما لیں۔ اور اس کے بارے میں نے بار بار اس حدیث کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو افضل ترین فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے بد دعا فرمائی ایسے انسان کے لیے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ تو میں اور آپ یقینی طور پہ ہر جو بھی کوئی ادنا سے ادنا مسلمان ہوگا اس بد دعا کا حصہ بننا نہیں چاہے گا۔ تو یہ اب 11 دن ہیں آج کے دن کو ملا کے، یا 10 دن ہیں غالباً۔ تو ہمارے پاس تو 30 یا 29 بلینک چیکس تھے۔ اب جتنے ضائع کر دیے ہم نے وہ ضائع کر دیے، جتنے الحمدللہ جتنا فائدہ اٹھا لیا وہ اللہ کا شکر ہے۔ جو ضائع کیے وہ ہمارا اپنی نفس کی وجہ سے تھے، اور جو ہم نے جن سے فائدہ اٹھایا وہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے اٹھایا۔ جتنا قرآن سنا وہ بھی اللہ کی مہربانی سے سنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے صبح ہمارے مور اور لیس آپ کو پتہ ہی ہے کہ گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے، چلے گالم گلوچ نہ ہو، سخت الفاظ بھی ادا ہو جاتے ہیں، غیبت بھی ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ اخلاص روزے کا نہیں رہتا ہمارے ہاں جو ہونا چاہیے اصولی طور پہ۔ تو اور ہم ایسی کنڈیشن میں تو ہے نہیں کہ ہم اگر صبح فارغ ہیں تو ہم سو جائیں اور صرف نماز پڑھیں اور سوتے رہیں تاکہ سارا دن ہماری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ایسی پاسبلٹی ہے نہیں۔ یو ہیو ٹو کم ٹو دا ورک پلیس، یو ہیو ٹو ڈو دا کام، اپنے کام بھی کرنا ہے، آپ نے گھر بھی جانا ہے، گھر کے معاملات بھی ہیں۔ تو ایسے معاملات میں یہ کچھ دن جو باقی رہ گئے ہیں ان کو قیمتی بنانا ضروری ہے۔ میں اور آپ یہ امید کے ساتھ ان 10 دنوں میں داخل ہوں کہ 2026 کا یہ رمضان المبارک مجھے اور آپ کو بخشا بخشایا کر دے، اس سے پہلے کہ مجھے اور آپ کو موت آ جائے۔ اور موت کسی سے پوچھ کے نہیں آتی، اور یہ 10-11 دنوں میں بھی آ سکتی ہے۔ You never know، موت is something which is very near، so near کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کبھی بھی آ سکتی۔ تو یہ کچھ 10 دن ہیں جن کا اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے امید رکھی بھی ہے کہ ہم کریں گے۔ اور یہ سوچ کے اگر میں اور آپ یہ آخری 10 دن گزاریں گے، ہمارے شاید یہ آخری رمضان ہے اور یہ آخری 10 دن ہیں ہمارے پاس اپنی بخشش کرانے کے لیے۔ These are the last 10 days۔ اس کے بعد ان 10 دنوں کے اندر کچھ لوگ ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو تو شب قدر جو ہے وہ ویسے ہی نصیب ہو جاتی ہے، ان کا تو سونا بھی عبادت ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے ساتھ عید، معتکفین کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرو، کیونکہ وہ صحیح فائدہ اٹھا کے نکلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی تھی کہ ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے مس ہو گیا تو پھر اگلے سال جو ہے وہ 20 دن بیٹھے۔ پہلے ان کو گمان یہ تھا کہ شاید پورے 30 روزوں میں کوئی شب قدر ہے وہ، لیکن پھر ان کو بعد میں انہوں نے ایک دفعہ سر مبارک باہر نکال کے کہا کہ نہیں، یہ آخری 10 دنوں میں ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب قدر کو آخری 5 تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں اب آپ اگر ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو کئی صحابہ اس چیز پہ ہیں کہ 21ویں رات ہی شب قدر تھی، کئی صحابہ اس چیز پہ ہیں کہ 23ویں رات ہی شب قدر تھی، کئی صحابہ اس چیز پہ ہیں کہ 25ویں تھی، کئی صحابہ اس چیز میں 27ویں تھی، کئی صحابہ 29۔ آپ کو ہر ایک کی روایت ملیں گی۔ اب وہ اس اسپیسیفک ایئر کی تاک رات اگر اس شب قدر تھی تو لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے کچھ نشانیاں بتا دی اللہ کے نبی نے کہ صبح جب سورج نکلتا ہے اس کے اندر شعائیں نہیں ہوتی، رات کو ہلکی سی بارش کی بوندیں پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے سجدہ کیا تو مطلب کہ کیچڑ، جیسے کیچڑ ہوتا ہے نا، میرے ماتھے پہ مٹی کے اور پانی کے اثار تھا۔ تو اس وقت کون سی کوئی زمینیں ایسے ہوتی تھیں جیسے آج ہمارے زمانے میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس رات کو ٹھنڈا رہتا ہے ماحول، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں، یعنی کہ ایک معتدل موسم رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب صبح آتی ہے تو یہ جس کا سورج ہے وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کئی چیزیں ہیں کہ رات کو یہ کتے نہیں بھونکتے اور اس طرح کی اور نشانیاں بھی ہیں، لیکن جو مسند نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رات مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اِنَّا أَنزَلْنَا کا مطلب کیا ہے؟ اس رات کو کیا نازل کیا میں نے؟ قرآن، یہ جو کتاب میرے اور آپ کے سامنے پڑی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے مجھے اور آپ کو یہ کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ اس رات کو نازل ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یعنی کہ what do you know، تمہیں کیا پتا؟ اٹس بیٹر دین، یہ 1000 مہینوں سے بہتر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر کی رات ہے، یعنی کہ اٹس بیٹر دین 1000 months۔ 1000 کو 12 سے ڈیوائڈ کریں تو 83 point something years بنتے ہیں۔ اٹ از بیٹر دین، یعنی کہ یہ منیمم ہے، دس something منیمم، اس سے اوپر مجھے اور آپ کو نہیں پتا کتنا ثواب ہے اس کا۔ منیمم 83 years ہے، 83 point something years ہے، 1000 months منیمم ہے، اٹس بیٹر دین دیٹ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انزال ہوتا ہے کس کا؟ روح کا، یعنی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا، اور وہ پھر نیچے آتے ہیں اور یہ سلامتی رہتی ہے کب تک؟ فجر تک۔ سورہ قدر آپ اور میں سارے پڑھتے ہی ہیں، تو ان دنوں میں اس کی خصوصی جو ہے وہ تلاوت بھی کی جائے، اور آپ دیکھیں گے مسجدوں میں اب ان دنوں میں جو ائمہ اکرام ہیں وہ اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ منیمم تو یہ کریں یار، دیکھیں جتنا کر سکتے ہیں، انسانی دین اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، منیمم تو یہ کریں کہ میں اور آپ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھیں، منیمم ساری جماعت سے پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ ان 5 راتوں میں یہ مس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے عشاء پڑھ لی اس کو آدھی رات کا ثواب ہے، اور جس نے فجر پڑھ لی اس کو آدھی رات کا ثواب ہے، تو یعنی کہ جس نے عشاء اور فجر دونوں پڑھ لی اس کو پوری رات کا ثواب ہے۔
تو آٹومیٹکلی پوری رات کا ثواب آپ کو مل جائے گا. دس از اے منیمم وی کین ڈو. منیمم اس رات کو کوشش کریں تہجد پڑھیں. اس رات کو کوشش کریں کہ آپ جتنا آسانی سے ہو سکے اپنے اوپر کوئی بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن استغفار جتنی آپ کثرت سے کر سکتے ہیں کر لیں. تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا ذکر کروں؟ تو اللہم انی کا تحب العفو فاعف عنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے. یعنی کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، اس کا یہ مطلب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک ذکر بتا دیا کہ اس رات کو اگر تمہیں سائنز لگیں تو اس رات کو ضرور کرو. اور ایک حدیث جو میرے دل کے بڑے قریب ہے اور یہ بڑی خوبصورت تصویر کھینچتی ہے جو ٹائم آپ نے گزارا اور پھر جب آپ انشاءاللہ گزر جائیں گے رمضان المبارک سے اللہ سے تو سلامتی کے ساتھ گزارے، تو اس سے زبردست منظر کشی میں نے آج تک کسی حدیث میں نہیں دیکھی. اس کو میں بار بار ہر رمضان میں بیان بھی کرتا ہوں، لیکن اس دفعہ پھر میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. پس خوشبو نما آنکھوں والی خوبصورت عورتیں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نکاح کرنے والا ہو، حق تعالی شانو اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان، آپ کو پتہ ان کا نام رضوان ہے، سے پوچھتی ہیں یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیں، یعنی کہ 8 دروازے جو ہیں جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. اور مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جہنم کے دروازے بند کر دیں. 7 دروازے ہیں جہنم کے، وہ بند کر دیے جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جائیے، سرکش شیاطین کو قید کیجیے اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دیجیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں 3 مرتبہ آواز دو کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت دوں، ہے جو غنی کو قرض دے، یعنی کہ اللہ فرما رہے اپنے بارے میں، ہے جو کوئی غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا ذرا بھی کمی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی و رحمت فرماتے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی. یہ ہر روز ہوتا ہے. ہاں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو 1 رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں، اس دن آخری رات کو آخری دن اتنے کھٹے اللہ تعالیٰ جہنم سے فارغ کرتے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی. یہ اللہ کی رحمتوں کو ٹھاٹا مارتے ہوئے سمندر ہے میرے بھائی، جس کو ہم گزار رہے ہیں. آزاد کیے گئے اور ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں. اور جس دن رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانو جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں
وہ فرشتوں کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں یا 600 بازو ہیں, ایک روایت میں آتا ہے, جن میں سے 2 بازو صرف اس رات کو کھولتے ہیں, جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج رات کو کھڑا ہو, بیٹھا ہو, نماز پڑھا ہو, ذکر کر رہا ہو, اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہ حالت رہتی ہے, یعنی کہ آپ بے شک بستر پہ بیٹھ کے استغفار کر رہے ہیں, فرشتہ آپ سے مصافحہ کر کے جائے گا, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اسی طرح جو یہ میں آپ کو ایک اور اس میں اضافی بات بتا دوں کہ جب جو قاری جو بھی قاری حضرات ہیں, جب وہ قرآن ختم کرتے ہیں تو ایک فرشتہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دے کر جاتا ہے. وہ اب ظاہری بات ہے, ہم اس ریئل میں نہیں ہیں, ہم اس میں نہیں ہیں ڈائمینشن میں کہ ہم وہ فیل ہو, لیکن یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تو یہ آپ سے مصافحہ کرتے ہیں. اگر آپ اس رات مصروف ہیں, اللہ کی کسی طرح بھی کسی ٹائپ کی عبادت نہیں کی, چاہے بستر پہ لیٹ کے استغفار کریں, دیٹس فائن. تو پھر آمین, اور اگر دعا کریں تو اس پہ یہ آمین بھی کہتے ہیں آپ کے لیے. یہی حالت صبح تک رہتی ہے, یعنی کہ فجر کی اذان تک. جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت, آپ پوچھ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی, 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا وہ 4 شخص کون ہیں؟ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی بخشش جو ہے نا وہ شب قدر پہ بھی نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ ہم ان 4 لوگوں میں سے ہونے سے بچائے. ارشاد ہوا کہ وہ ایک شخص جو شراب کا عادی ہو, دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو, اللہ اکبر, تیسرا وہ شخص جو ناتا توڑنے والا ہو, یعنی کہ کنشپ کے ریلیشن شپس کو توڑنے والا ہو, چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو. یعنی یہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. شراب کا عادی ہو گیا, والدین کا نافرمان ہو گیا, قطع تعلق کرنے والا ہو گیا, اور کینہ رکھنے والا ہو گیا. اور آپس میں پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اس کا نام اگر آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. یعنی کہ اب جب آپ 29ویں رات پوری کر لیں گے یا 30ویں رات پوری کر لیں گے, 29ویں رات تو طاق رات ہے نا, وہ تو چلیں لیلۃ القدر ہوتی ہے, لیکن جو آخری رات ہے جس میں اور آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں, اس سے اگلے دن ہماری اکثر لوگوں کی جماعت میں سو جاتی ہے فجر کی, اکثر لوگ. کیوں؟ بس وہ بھائی صاحب آزاد ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمارے نفس پہ ویسی محنت ماشاءاللہ اتنی ہوئی ہے پورے 11 مہینے. تو خیر یہ انعام کی رات ہے جس کے لیے لیا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں, اور وہ زمین پر اتر کے تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایسی آواز جس سے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, یعنی کہ عیدگاہ کی طرف, اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود, ہمارے مالک, اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں, میں نے ان کے رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے ان کی رضا اور مغفرت عطا کر دی. اپنے بندوں سے خطاب فرما کے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے
میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پہ نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ پھر میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ کیسی خوبصورت حدیث ہے یہ، کیسا منظر پیشی ہے۔ پہلے دن سے لے کے لیلۃ الجائزہ اینڈ دین دا عید ڈے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان فرما دی اس حدیث میں۔ اور یہ جو کچھ دن رہ گئے ہیں میرے بھائی بہنیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ خیریت سے ہمیں شب قدر نصیب فرمائے پہلی بار ان دنوں میں، اور دوسری چیز جو اللہ میں خیر و عافیت سے نصیب فرمائے کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے، جو آخری رات ہے، جس میں وہی والی بات ہے کہ میں اور آپ 30 دن کام کریں اور تنہا والے دن میں اور آپ یہاں سے غائب ہوں، تو کتنی بدبختی کی بات ہے۔ تو جو محنت پیچھے کی ہے اس کو ضائع تو نہ کریں۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کو بھی ایسی ٹریٹ کریں جیسے طاق رات ہوتی۔ یاد رکھیے گا 6 راتوں میں سے جو اللہ کے ہاں بہت فضیلت کی راتیں ہیں، ان میں سے 2 عیدین کی راتیں ہیں، یعنی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دونوں راتوں میں 2 راتیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑی مقرب ہیں۔ اس میں اللہ سے جو دعا کریں گے آپ کو اس کا انعام دیا جائے گا۔ آپ نے پورا دیکھیں یار، اگر دنیا میں ایک کمپنی آپ کو اس چیز کا انعام دیتی ہے کہ آپ نے محنت کی ہے 30 میں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ بے حساب ہے، وہ غنی جو اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ نادار نہیں ہے، وہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ کیا آپ کو کیا دے گا؟ مجھے بتائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے کچھ دن ہیں، اور پتہ نہیں دوبارہ میرے بھائی ملے نہ ملے زندگی میں۔ انسان کی زندگی اتنی انپریڈکٹیبل ہو چکی ہے، اتنی انپریڈکٹیبل ہو چکی ہے، موت کی کثرت ویسی ہی ایک قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ میں اور آپ 2027 کے رمضان المبارک میں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آج 2026 کا رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آپ کی مساجد میں ہوں گے جو آج نہیں ہیں، کہ پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہے۔ اسی طرح ہوستا اگلے رمضان المبارک اسی لیلۃ القدر میں میری اور آپ کی ڈیسٹینیشن بھی لکھی جانی اس سال کی۔ تو اگر اللہ نے موت کے وہ لسٹ میں جو انہوں نے ہینڈ اوور کرنی ہے ان کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، اس میں میرا اور آپ کا نام ڈالا ہوا ہے، تو پھر آگے رمضان تو نہیں ملنے والا۔ تو اور میں نے آپ کو شروع میں ایک حدیث پہلے پیچھے سنائی تھی ایک اور بات میں، کہ شہید سے زیادہ ایک صحابی جو ہے وہ بلند مرتبہ پا گئے، صرف کیونکہ ان کو ایک رمضان اور ایک سال کی نماز ایکسٹرا ملی تھی۔ تو اس لیے ایک رمضان کی یہ وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے اور جتنے بھی گناہ ہم کر چکے ہیں، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگیں، کئی گناہ میں یاد بھی نہیں ہے جب نے کیے اپنی زندگی میں، تو اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جو کھل کے کیے، جو چھپ کے کیے، جو جان کے کیے، جو انجانے میں کیے، جو یاد ہے جو نہیں یاد، سارے معاف فرما۔ یعنی کہ اپنی جو وہ
سلیٹ ہے، یعنی کہ جو اپنی وہ جو عام نامہ اعمال ہے اس کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کروانا ہے ہم نے اپنے گناہوں سے. یہی اس رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے. اور پھر اس کو لے کے آگے زندگی میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایکسرسائز دی ہے، اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مقدس بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے راستے میں زخم لگا وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا. خون کا رنگ تو سرخ ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اور جو قرآن زیادہ جانتا ہو اسے آگے کرو اور اسے لحد میں اتارو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کو چاہتا ہوئے اللہ کے وعدے کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، وہ اس روزے دار شب زندہ دار کس طرح ہے جو مجاہد کے نکلنے سے واپس آنے تک روزے میں مصروف رہے. حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سے زیادہ زخم آئے تھے. یہ احد کی بات ہو رہی ہے. جتنے تیر آتے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ مبارک آئے کرتے تھے، اتنے ہاتھ پہ تیر کھائے کہ وہ ہاتھ ہی شہید ہو گیا. تو ایسے ایسے قربانیاں دی ہیں صحابہ نے میرے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں یہاں حج کروں گا پھر اللہ کے راستے میں نکل جاؤں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنے زائد مال میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کیا اسے 700 گنا اجر دیا جائے گا. زائد مال میں سے، یعنی کہ زائد مال کیا ہوتا ہے؟ یور سیونگز. اس میں سے اگر آپ نے 1 روپیہ بھی آیا تھا تو 700 ٹائمز. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا ہے اس میں زائد یہ تمہارا مال ہے. عمران بن مخمر رضی رحیم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے بہت سے کپڑوں کو صاف رکھنے والے ایسے ہیں جو دین کو میلا کر رہے ہیں. منافقین کی بات ہوگی. یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں نا کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے. اب اللہ کو کیا اللہ یہ مثالیں کیوں دیتے ہیں کہ مجھے قرض ہو میں مطلب کہ ایسے غنی کو قرض ہو. یہ بات پیچھے بھی ہم نے حدیث سے پڑھ لی. الگ اللہ مبرہ ہیں جیسے سے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بتاتے ہیں کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تمہیں ایسے الفاظ سے بھی پکارتا ہوں. حالانکہ کس کی ضرورت ہے اللہ کو قرض دینے کی؟ اس کو ضرورت ہے میرے اور آپ کے پیسوں کی. حضرت ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 موقعوں پر فخر کو پسند کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی کا فخر جو قتال کے وقت تلوار اٹھا کر اکڑ کر چلے، اور دوسرا اللہ کے راستے میں صدقے پر فخر. البتہ تکبر اور غرور کو پسند نہیں کیا جا سکتا. یہ فخر ہے، دس از ناٹ تکبر. یہ بڑا ڈفرینس مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت ابو دجانہ کی وہ چال جو انہوں نے احد میں چلی وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کیونکہ وہ انہوں نے سینہ تان کے دشمن کے خلاف چلی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں پانی کی بلبلوں کی طرح جنت میں سفید پرندوں میں ہوتی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران قتال جب کسی صف میں کھڑے ہوتے تو دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. حضرت نصیر
فرماتے ہیں کہ حضرت ربی رحیم اللہ مال غنیمت سے مجاہد کو ملنے والے زیادہ حصے لیتے تھے اور اسے مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے، اپنے لیے نہیں لیتے تھے، مطلب کہ اگر زیادہ لے بھی لیا تو مساکین کے لیے لیتے تھے۔ حضرت ابن عون رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیری رحیم اللہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جہاد کرنا چاہے تو کیا اس کی مدد کی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں۔ تو آج کل دا مسلمان کی کیا رہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں حاصل ہونے والا حصہ فروخت نہیں کرتا اور میں مال کے لیے جہاد نہیں کرتا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ فرمایا اور آپ پیدل ان کے ساتھ چلے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے قدم چلانا چاہتا۔ کیا لوگ تھے یار! حضرت ابن سیری رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے، یعنی کہ بزرگ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا گھر بیٹھنے سے بہتر ہے، اور گھر بیٹھنا گمراہی کے راستے میں قتال کرنے سے بہتر ہے۔ جس آدمی کو کسی چیز میں شک ہو تو وہ شک سے بالا تر ہو کر معاملہ اختیار کر لے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا کہ اگر آپ کو کوئی چیز کھٹکتی ہے دل میں، آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں، چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کی فطرت سے میچ نہیں کر رہی، اور یہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ تو ایک طرح سے وہ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں نا، اجماع کے بعد وہ جو قیاس ہے، وہ قیاس بھی فطرت کے اوپر ہوگا۔ ظاہر بات ہے قرآن حدیث کے علم کے بعد اور اجماع کے بعد فطرت بھی دیکھی جائے گی، یہ انسان کی فطرت دین پہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ تم ان سیاہ دانوں کلونجی کو لازمی استعمال کرو، کیونکہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہ بھی ہم ذکر کر ہی رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بات آپ نے اللہ کے نبی سے خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا، جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم دوائیاں استعمال کرتے ہو ان میں سے بہترین دوائی حجامت یعنی کہ حجامہ ہے یا پچھنے لگانا ہے، اور عربی میں لکڑی ہے، تمہارے بچوں کے حل کی تکلیف کے لیے، اور تم بچوں کو گھونڈ کر عذاب نہ دو۔ حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دودھ اور شہد کے علاوہ تمام ادویات کے پینے کو ناپسند سمجھتے تھے۔ اچھا، وہ دودھ اور شہد دوائی کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حق جل شانہ کا فرمان ہے، میں وہ ذات ہوں جو صحت دیتا ہوں اور علاج بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری یا بیماری نہیں پیدا کی کہ مگر یہ کہ اس کے ساتھ شفا بھی اتاری ہے۔ جو اس سے جاہل رہا وہ جاہل رہا، اور جس نے اس کو جان لیا اس نے اس کو جان لیا۔ حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ کچھ دیہاتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ کچھ دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، دوائی استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا کوئی بیماری بھی نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کے ساتھ شفا بھی نازل کی ہے۔ بڑھاپا ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماری پیدا کی ہے دوائی بھی پیدا کی ہے، پس تم دوا کو استعمال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے راستے میں زخم لگا، اللہ اس شخص کو جانتا ہے جسے اللہ کے راستے میں زخم لگا، قیامت کے دن اس کا زخم اسی حالت میں ہوگا جس دن سے زخم لگا۔
حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد سے واپس آتے تو قادسیہ ٹھہرتے، اور جب حج سے واپس ہوتے تو جہاد کے لیے مدائن میں قیام فرماتے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرو تندرست رہو گے اور مال غنیمت حاصل کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کافر اور اس کے مسلمان قاتل جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کے راستے میں جہاد کی غرض سے ایک ایسا دن گزارنا جس میں چہرہ غبار آلودہ ہو جائے، یہ عمر نو ملنے سے ساری عمر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 مواقع میں جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے: نمبر 1 بارش کے وقت، نمبر 2 نماز کی اقامت کے وقت، نمبر 3 جنگ میں صفوں میں کھڑے ہونے کے وقت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جو شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا یا مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن عبادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں جہاد کرنے والے کی خشکی میں جہاد کرنے والے پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی خشکی پر جہاد کرنے والے کی گھر میں بیٹھنے والے پر ہے، یعنی کہ سمندر کا جہاد سب سے زیادہ ٹاپ کا جہاد ہے۔ حضرت ابو ابراہیم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض اہل خانہ پر کوئی چیز لٹکی ہوئی دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غصے سے کھینچ دیا اور فرمایا بے شک ابن مسعود کے گھر والے شرک سے بے پرواہ ہیں، یعنی کہ دھاگے شاگے جو لٹکائے ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، یہ اس چیز کی بات ہو رہی۔ حضرت عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے کوئی چیز دھاگا وغیرہ لٹکائی وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حقنا کے بارے میں سخت ترین بات کہا کرتے تھے۔ حقنا کا مطلب یہ ہے کہ مقعد سے دوائی چھڑانا، یعنی کہ حضرت علی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سیاہ دانے کلونجی لازم ہے کیونکہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی میں سام کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت۔ حضرت محمد بن سخار سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے ایک آدمی کو بیت اللہ کے گرد طواف کرتے دیکھا جس کی گردن میں ڈور تھی، تو آپ رحیم اللہ نے اس کی ڈور کو توڑ ڈالا۔ یہ ویسے میں نے بھی دیکھا ہے، ایک انڈین ہیوا تھا عمرے پہ اور اس نے کہیں تعویذ باندھا ہوا تھا، انہوں نے تعویذ وہیں کھینچ کے اتار دیے اور پھر اس کو کھول کے چیک بھی کیا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، تو وہ نہیں برداشت کرتے چیزیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذات لٹکائے اور ڈورے باندھے تو یہ شخص شرک ایک شعبے پر عمل پیرا ہے۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے اہل علم پر ہر قسم کے تعویذات کو ناپسند سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہوتے تھے یا غیر قرآن سے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کہتے ہیں کہ انسان اور بچے کی تعویذ کی جگہ شرک کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا یہ واہنا یعنی کہ بازو کی بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو تم میں ذوف کو مزید بڑھائے گا، یعنی کہ اور کم کرے گا تمہارے ایمان، اور اگر تم اس حالت میں مر گئے تو اس کو نفع
نافع خیال کرتے ہوئے تو یقیناً تم خلاف فطرت موت مرو گے. یعنی یہ ساری چیزیں فضول ہیں، یہ کڑے شڑے پہننے سے کیا ہوتا ہے کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندر والوں پر کئی مرتبہ مسکراتا ہے. ایک جب وہ اپنے اہل و عیال اور مال چھوڑ کر اپنی کشتی پر بیٹھتا ہے، دوسرا جب اس کی کشتی سمندر میں چکولے کھاتی ہے، تیسرا جب اس سے خشکی نظر آتی ہے اور وہ اس کی طرف جھانکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.